اور وطن عزیز پر جو اللہ کی خاص رحمت ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بہت بڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بادروا بصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، بادروا بصدقہ، صدقے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلائیں اس صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی۔ سبحان اللہ، صدقے میں جلدی کرو، بلائیں لا يتخطاها، اس صدقے کو نہیں پھان سکتی۔ لوگ ویکسین کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی ایک مادی لحاظ سے دوا ہے، لیکن ایک دوا اللہ کے نبی بھی تو بتا رہے، وہ بھی دنیا کے تجربوں میں سے ایک تجربہ ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن ایک علاج تحفظ اللہ کے نبی بھی تو دے رہے۔ صدقہ کر لو میاں، بلائیں اس کو نہیں پھان سکتی۔ اور آج ہم گناہگار بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز پہ اللہ کی کیسی مہربانی ہوئی، کیسا اللہ کا فضل، صدقات دیے، خیرات کی، دل کھول کے راہ خدا میں خرچ کیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، وطن عزیز میں پھر کراچی ہے، اس کو اجاڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں 40 سال سے کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن یہاں کا تاجر، یہاں کا صنعت کار، یہاں کا مزدور، یہاں کا کام کرنے والا الحمدللہ آج بھی خوب کماتا ہے۔ خوبی کیا ہے؟ اللہ نے اسے صدقے کا مزاج عطا فرمایا، ورنہ اس کراچی شہر کو اجاڑنے کے لیے پچھلے 30-40 سال میں کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ کوئی اور شہر ہوتا کب سے ختم ہو چکا، لیکن آج بھی یہاں جو برکت ہے، صدقے کا مزاج ملا ہے الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کا یہ قومی مزاج رہا ہے صدقہ۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا اور ان کا کاروبار روزگار بھی دیکھا، جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے مال کا 10واں حصہ، بعضوں نے 5واں حصہ، جس کا دل جتنی اجازت دے اپنی آمدنی میں سے، اپنی کمائی میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے پہ۔ کمی تھوڑی ہوگی، نقصان تھوڑی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، نبی کہہ رہا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کس نے کہہ دیا مال کم ہوتا ہے؟ اس لیے دور اندیش عقل مند لوگ اپنی آمدنی، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کا تعلق سخاوت سے نہیں ہے۔ مسلمان سخی ہوا کرتا ہے، اپنی آمدنی کا 10واں حصہ، اپنی آمدنی کا 8واں حصہ، اپنی آمدنی کا 5واں حصہ، اپنی آمدنی کا تہائی اللہ کے راستے میں۔ کمی تو نہیں ہے، لوکر میں جمع ہو رہا ہے، جو بچ رہا ہے اس میں برکت آ رہی ہے، جو بچ رہا ہے وہ اور مبارک ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص، اللہ کے نبی بتا رہے، ایک شخص بادل سے کسی کی آواز سنتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے اس شخص کی آواز سنتا ہے، وہ بادل کے پیچھے چلتا ہے، چلتے چلتے ایک زمین پہ پہنچتا ہے، وہاں ایک آدمی ہاتھ میں لیے زمین ہموار کر رہا، وہاں وہ بادل برستا ہے، جو اس کے کانوں میں نام کی آواز آئی، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ بادلوں میں اس نے اسی کا نام سنا،
بادل نہ دائیں برستا ہے نہ بائیں برستا ہے نہ آگے برستا ہے نہ پیچھے برستا ہے، برس کر وہ اس سے پوچھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بات، پوچھا تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ تیرے نام میں نے بادلوں میں سنا ہے اور یہ رحمت کی بارش تیری زمین پہ برس رہی ہے، کیا کرتا ہے؟ کہنے کا کوئی خاص تو نہیں کرتا، اس سے جتنی پیداوار ہوتی اس کی 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک اپنی ضروریات اپنے بال بچوں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ اسی زمین پر، اور ایک حصہ اللہ کی محبت میں خرچ کر دیتا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، ریا کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، لسانیت کی بنیاد پر نہیں، برادری کی بنیاد پر نہیں، بھائی کی شہرت ہو جائے گی، واہ واہ، اللہ کی محبت میں جسے زیادہ مستحق سمجھا، جس میں اللہ کی رضا زیادہ دیکھی، جس سے اللہ کی چاہت زیادہ نظر آئی، وہاں خرچ کیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، کہ اپنے مال کا یہ 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اسی زمین پر، ایک حصہ اپنی ضروریات بال بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، مارکیٹ کے لوگ ہیں، آج کی منڈیوں کی زبان سمجھتے ہیں، ایک حصہ لاکر میں جمع کر دیتے ہیں، ہاں وہاں کام آئے گا جہاں اس کی ضرورت ہوگی۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو تیرے پاس ہے سب پہ فنا آ جائے گی، اور جو تو نے اللہ کے خزانوں میں رکھا ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ایک طالب علم 35 سال اب استاد کی خدمت میں رہا، جانے لگا کیا کیا سیکھا ہے؟ کہا استاد جی ایک تو یہ بات سیکھی ہے میں نے، آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے بہت سنبھال کے رکھتا ہے، اسے بہت محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا حفاظت کی جگہ دنیا کہاں ہوگی، کیوں نہ ہو اللہ کے خزانے میں رکھ دوں جہاں حفاظت ہی حفاظت ہے، اس لیے جو سب سے محبوب ترین چیز ہوتی ہے میں اللہ کی محبت میں خرچ کر دیتا ہوں، محفوظ کر دی۔ پھر وہ آیت پڑھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ابو طلحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک آیت سنی کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی محبت میں خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ابو طلحہ کہنے لگے میں نے دیکھا مجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، تو میرا ایک باغ تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور سب سے زیادہ کھجور کے درخت میرے ہی باغ میں تھے، پانی اس کا بڑا میٹھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پانی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میں نے جب یہ آیت سنی تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ نظر اٹھا کے دیکھا تو سب سے پیاری چیز تو مجھے یہی لگی ہے، اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا، اللہ کے راستے میں۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے میں نے بھی دیکھا، میری ایک باندی تھی، مجھے بڑی اس سے تعلق اور محبت تھی، جب یہ سنا اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو مسلمانوں کی یہ سخاوت کا مزاج چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ مسلمان ہمیشہ قومی سطح پہ قومی لحاظ سے سخی ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سخاوت کا مزاج نصیب فرما دے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔